یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر کے ساتھ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، جب تمہیں کوئی تکلیف یا دکھ ہو، جب تمہارے کسی کا انتقال ہو جائے تو تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ صبر اور صلاۃ کی بات، اللہ کی ذکر ہو گیا، شکر ہو گئے، صبر ہو گئے، اس کی بعد دعا، یعنی نماز کے ذریعے سے دعائیں کرتے رہو۔ پھر اس کی بعد تعلیم، شاعر اللہ کی تعلیم، اللہ کی شریعت کی تعلیم کو سیکھو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ نے فرمایا کہ پورے کائنات کی مسلمان عورت مرد کے لیے علم سیکھنا فرض ہے۔ میرے دوستوں، آج ہمیں وضو کی فرائض نہیں آتی ہیں، غسل کی فرائض نہیں آتی ہیں، ہمیں نماز کی فرائض نہیں آتی، ہمیں وضو توڑنے کا وجوہات نہیں معلوم، ہمیں نماز توڑنے کا وجوہات نہیں معلوم، تو ہم یہ سیکھیں کہاں سیکھیں میرے دوستوں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو لہٰذا اللہ کی شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کی ہر نعمت پر تم اللہ کی شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں تمہیں عطا فرمایا، تو آگے میں فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ بھائی اللہ کی ذکر اور اللہ کی شکر، اس کی نافرمانی، اس کی ناشکری مت کرو، تیسری صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر کے ساتھ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، جب تمہیں کوئی تکلیف یا دکھ ہو، جب تمہارے کسی کا انتقال ہو جائے تو تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ جب تم کوئی مصیبت آ جائے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کسی تکلیف میں تم ملوث ہو جاؤ، مبتلا ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو ان صورتوں میں تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے صحابہ اجمعین کی عادت مبارکہ تھے، جب ان کو سامنے کوئی پریشانی آتے تھے، جب ان کو کوئی تکلیف یا کوئی دکھ پہنچتے تھے، اسی وقت میں وہ لوگ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں تم لوگ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے۔ اللہ براہ راست صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے۔ تو اس کائنات کے اندر تمام پھلوں سے سب سے زیادہ میٹھا پھل کون سی ہے؟ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو صبر کے پھل سے زیادہ میٹھا اور کوئی پھل نہیں ہے۔ جب صبر کرو گے سب سے زیادہ میٹھا پھل صبر کے پھل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں تم لوگ اپنے اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم نے یہ 5 اصول آپ کے سامنے بیان کی۔ اب جو ہے اس 5 اصولوں کی تحت پھر اس کی بعد اللہ سے دعا کرنا، یہ صبر اور صلاۃ کی بات، اللہ کی ذکر ہو گیا، شکر ہو گئے، صبر ہو گئے، اس کی بعد دعا، یعنی نماز کے ذریعے سے دعائیں کرتے رہو۔ پھر اس کی بعد تعلیم، شاعر اللہ کی تعلیم، اللہ کی شریعت کی تعلیم کو سیکھو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ نے فرمایا کہ پورے کائنات کی مسلمان عورت مرد کے لیے علم سیکھنا فرض ہے۔ میرے دوستوں، آج ہمیں وضو کی فرائض نہیں آتی ہیں، غسل کی فرائض نہیں آتی ہیں، ہمیں نماز کی فرائض نہیں آتی، ہمیں وضو توڑنے کا وجوہات نہیں معلوم، ہمیں نماز توڑنے کا وجوہات نہیں معلوم، تو ہم یہ سیکھیں کہاں سیکھیں میرے دوستوں؟ اب مدرسہ میں پڑھے نہیں، اب جب مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آپ جب بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئے، اب شرماتے بھی ہو، تو اللہ کی ایسے راستہ میں نکل جاؤ، چلتے پھرتے مدرسہ، وہ کہاں بھائی؟ اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے نام لکھواؤ، اس کے بعد وضو کی فرائض بھی سیکھ لو گے، غسل کی فرائض بھی سیکھ لو گے، نماز کی فرائض بھی سیکھ لو گے، نماز توڑنے کا وجوہات بھی سیکھ لو گے، وضو توڑنے کا وجوہات بھی سیکھ لو گے، تمام تر چیزیں تم سیکھتے جاؤ گے۔ اس کی بعد غسل کی فرائض، پھر غسل جنابت، تمام تر چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے تو وہ ساری چیزوں کو سکھایا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تکونوا تعلمون، کہ وہ چیزیں تمہیں سکھانے کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جو تمہیں جس کی بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، وہ سارے چیزیں سکھانے کے لیے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، 40 دن کے لیے، چلہ کے لیے، 4 مہینہ کے لیے اور سال کے لیے نکل کر اللہ کے راستے میں جا کر یہ سب چیزیں سیکھو۔ یہ علم سیکھنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، تو لہٰذا علم حاصل کرو، اللہ کی قرآن کو سیکھو، اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھو، تمام تر چیزوں کو سیکھ کر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرو۔ یقیناً اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یقیناً اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، یعنی اپنے ایمان کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لو، اپنے عقیدہ کو صحیح کر لو، اپنے عقیدہ صحیح کر لو، اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، کہ ایسے نہیں تمہارے دل کے اندر اللہ کی سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ رب سے ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آنا چاہیے۔ اپنے عقیدہ کو صحیح کر لو بھائی، اللہ کی رسول نے یہی عقیدہ سکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، نظام حکومت کو بھی سکھایا، نظام خلافت کو بھی سکھایا، اور اسلام کی اصولوں کی نکات کو بھی بتا دیا۔ معیشت کی نکات کو بتانے والے وہ اللہ کے رسول ہے، کہ تمہارے معیشت کی کتنی نکات ہے، معیشت کی نکات کو بتانے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ کی رسول ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، اللہ کے رسول نے کہ آخری حجۃ الوداع میں کہ آئے لوگوں، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کر دی اور اپنے بھرپور نعمتیں تم پر عطا فرمایا، اور تمہارے دین و اسلام کے اوپر اللہ راضی ہو گئے، اللہ رب العزت تمہارے دین و اسلام کے اوپر راضی ہو گیا۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے اللہ نے سکھا دی ہے۔ میرے دوستو، آج اگر ہمارے عقیدہ صحیح نہیں ہو تو ہمارے عقیدے غلط ہوگا، ہمارے عقیدہ کی ہم تزکیہ نہ کریں گے، ہمارے عقیدے سے، ہمارے دلوں سے ہم اپنے معصیت کو نہیں ختم کریں گے، ہم اپنی شرکیت کو، کفریت کو، نفاقیت کو اور یہ سارے چیزوں کو اگر ختم کر کے، ہمارے دلوں سے ہر قسم کی نجاست کو ختم کر کے ہمارے دلوں کا اگر تزکیہ نہیں کریں گے تو ہم ناکام رہیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میرے قربانی، میرے نظر و نیاز، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے حیات، میرے موت، میرے نماز، میرے قربانی، نظر نیاز، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کے لیے، ہمارے بولنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارے دیکھنا بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔